کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 12۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ چونکہ یہ مصروف سڑک نہیں تھی تو یہاں گاڑیاں اکا دکا ہی پہنچ رہی تھیں۔ رات گہرے ہونے کی وجہ سے موسم بھی کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر اس کو ٹھنڈک کا احساس بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ٹھنڈک اس کی زندگی کو جیسے جامد کر گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ عمیر کی آنکھ میں واضح نمی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو طوفان اٹھا چکا ہوتا، مگر وہ عمیر تھا جو بڑے سے بڑے اعصاب شکن کام بھی ایسے ٹھنڈے انداز میں کیا کرتا تھا کہ بالمقابل دنگ رہ جایا کرتے تھے کہ آخر وہ اتنی ٹف سچویشن میں کیسے اتنا کول اینڈ کام تھا۔ یا اللہ، میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ محبت انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، مگر کوئی لڑکی ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ لڑکیاں ماضی جیسا بھی رکھیں، چاہے کتنی بھی شدید عشق و محبت میں کیوں نہ مبتلا ہوں، مگر شادی کے بعد وہ فقط اپنے شوہر سے مخلص ہوتی ہیں۔ تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور روشنی کو دیکھنے لگا، جس کی وجہ سے اسے اپنی زندگی کے اندھیرے مزید گہرے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کیا کروں؟ کیوں دماغ معاف ہو چکا ہے؟ آج سے پہلے مجھے ایسی سچویشن کا سامنا نہیں ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، گھڑی کی طرف نظر گئی جو رات کے گہرے ہونے کا اندیا دے رہی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے گاڑی کی طرف گیا تھا۔ گو کی الجھن سمجھنے کی بجائے مزید الجھ گئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ گھر جا کر اس نے نماز ادا کی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمجھ نہ آیا کہ کیا مانگے۔ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کیا کرتا تھا۔ دعا کے لیے اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا مانگے۔ دماغ کی رگیں جیسے بس پھٹنے والی تھی۔ آخر ضبط بھی کہاں تک کیا جا سکتا ہے؟ وہ اور اس کا ضبط اب جواب دے رہا تھا، کیا کروں؟ مجھے فیصلہ کرنے میں اتنی دشواری کا سامنا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میرا دل کومپل سے وابستہ ہو چکا ہے؟ اس نے جیسے خود کلامی کی تھی، اور جب کوئی گرا ہاتھ نہ لگی تو اسے ہار ماننے والے انداز میں اس بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ کومپل اس کے دل کے مسند پر ایک حق سے براجمان ہو چکی تھی۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی سوچوں کا ناگ اس کو ڈس رہا تھا۔ کومپل چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم کافی اچھا ہونے کی وجہ سے اسے نیچے آنے کا من نہیں کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کے متعلق سوچتے ہوئے عجیب سی نمی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ اس نے ستاروں بھرے آسمان کو دیکھا، تبھی موبائل پر بیل بجنے لگی۔ اس نے تھوڑا آگے ہو کر موبائل دیکھا۔ سہیب کالنگ دیکھ کر اس نے گہری سانس اندر کھینچی اور کال پک کی۔ کیسی ہو؟ لہجہ چاشنی میں لپٹا ہوا تھا۔ ٹھیک، آپ بتائیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ پریشان لگ رہی ہو، خیریت؟ کیا تمہارا شوہر نہیں آیا گھر ابھی؟ زہیر نے اس کی آواز سے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں امی کی طرف آئی ہوں۔ اس نے چادر کو اپنے ارد گرد مزید لپیٹتے ہوئے نیچے کی جانب رخ کیا۔ اوہ دیٹس گریٹ، کب آئی ہو؟ وہ مسکرایا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، اس نے آہستگی سے بتایا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ کیا تم دونوں کے درمیان کلیش ختم نہیں ہوا؟ زہیب کے پوچھنے پر اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ میں نہیں جانتی کہ زندگی مجھے کس ڈگر پر لے جا رہی ہے۔ اس نے لب کاٹے تھے۔ مجھے بتاؤ، میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ ہی دے دوں گا۔ زہیب نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ چند لمحے سوچتی رہی اور پھر اپنے اور عمیر کے درمیان موجود ہر جب کلیش اس کو بتا دی۔ آفس میں بھی اس کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی الجھن اتنی بڑھ جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ کوئی آئے اور سارے غم سمیٹ کر سینے سے لگا لے۔ کیا میں کومپل سے دستبردار ہو جاؤں؟ لیپ ٹاپ سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے سوچا، کیا یہ اس قدر آسان ہے؟ اس نے لب بھینچ لیے، تبھی اس کا موبائل بجا۔ کومپل کالنگ دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن رک رک کر چلی تھی۔ یہ کال انتہائی غیر متوقع تھی۔ موبائل بج بج کر بند ہو گیا تھا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ کئی ثانیے اس کی کال کا انتظار کرتا رہا۔ اگر ہوگی ضرورت تو کر لیں گی خود ہی۔ وہ کال کرنے لگا تھا کہ پھر یہ خیال آ گیا، مگر دل انتہائی بےتاب ہو رہا تھا۔ دھیان جو ذرا سا کام لگ رہا تھا وہ اب بالکل بھٹک چکا تھا۔ دل کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کر رہا تھا تو اس نے سب کچھ بھاڑ میں ڈال کر اس کا نمبر ڈائل کیا تو پہلی ہی بیل پر کال پک کر لی گئی، جیسے اسی کا انتظار ہو۔ السلام علیکم، دوسری جانب انتہائی بےتابی سے کہا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، جی کال آئی تھی آپ کی۔ وہ اس کا حال احوال پوچھنا چاہتا تھا مگر نہیں پوچھ پایا تھا۔ کومپل کا دل ایک دم ٹوٹا تھا۔ یہ دھوپ چھاؤں سا مزاج رکھنے والا شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب بھی اتنے ریزرو انداز میں بولا تھا کہ کومپل کا سارا جوش بیٹھ گیا تھا۔ جی وہ مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ آپ کال کر رہے تھے نا کہ آپ آئیں گے مجھے لینے، تو میرا مطلب آپ آئیں گے؟ اس کے انداز سے ہی ہچکچاہٹ اور جھنجھلاہٹ عیاں ہو رہی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ عمیر نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھا تو وہ اچھلی۔ میں
لبوں سے ایک ہی لفظ ادا ہوا، جی آپ۔ عمیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، جیسے ریلیکس انداز میں اس سے بات کرنے کے موڈ میں ہو۔ کومپل چند ثانیہ سوچتی رہی، پھر جو جواب سوجا وہ دینے کا خیال آیا تو سوچا مناسب نہیں لگے گا، پھر یہ خیال آیا کہ وہ کون سا فون سے نکل کر کھا جائے گا، سو اپنی سوچ کو ہی آگے بڑھایا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اس نے بھی جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ مجھے کیسے علم ہوگا جب آپ بتائیں گی ہی نہیں؟ یہ گفتگو کم کوشچن پیپر زیادہ لگ رہا تھا جو دونوں سوال کر رہے تھے۔ کیا بتانا ضروری ہوتا ہے؟ یہ واقعی پرچہ ہی تھا۔ بتانے میں حرج کیا ہے؟ نیا سوال۔ جو انسان آنکھیں نہیں پڑھ سکتا وہ الفاظ کیسے سمجھ سکے گا؟ اب اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے سوال ہی تھے۔ جب کوئی آنکھیں ہی جھکائے رکھے تو مقابل کیسے دیکھیں ان میں؟ عمیر نے آبرو جھکا کر اس انداز میں پوچھا تھا گویا وہ سامنے بیٹھی ہو۔ تو جھکی آنکھیں کوئی سوال باقی رہنے دیتی ہیں؟ وہ تو خود ایک جواب ہوتی ہیں۔ سوال اور جواب دونوں نے ہی دھوم مچا دی، اور ٹو ٹو کی آواز پر عمیر کئی ثانیہ خاموشی سے اس کی بات کو سوچتا رہا، اور پھر اس نے کہکا لگا کر موبائل کان سے ہٹا لیا۔ توبہ، میں تو کم گو سمجھا مگر محترمہ لفظوں کی پکی کھلاڑی نکلی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، وہ تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، لاشعوری طور پر وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ آ جائے، مگر شام کے گہرے ہوتے سائے سورج کے ساتھ اس کی امیدوں کو بھی اندھیرے میں دھکیل رہے تھے۔ خاص تری رنگ کے سادہ سے لباس میں وہ کافی گریسفل لگ رہی تھی۔ میں ان کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ نہیں آنا انہوں نے، میں ہی جاہل ہوں جو سے انسان سے کوئی امید لگا بیٹھی۔ اتنا بھی بندہ اصول پسند نہ ہو کہ کسی کی موجودگی اور غیر موجودگی سے فرق ہی نہ پڑے۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھنے کے بعد غصے سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خود کو کوسا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی دھڑکن میں بے ترتیبی ہوئی۔ بھابھی اندر داخل ہوئی تھی۔ جی بھابھی، اس نے آبرو جھکائے۔ کتنی تم تیز ہو نا، مکمل تیاری کر کے بیٹھی ہو، شوہر کو بھی بلا لیا اور بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ بھابھی نے اس سے مصنوعی ناراضگی سے گھورا تو وہ چونک کر کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب یہ کہ عمیر بھائی نیچے آئے ہوئے ہیں، تم بھی آ جاؤ، میں جلدی سے کچھ لوازمات کا انتظام کر لوں۔ بھابھی کے کہنے پر اس نے بے یقینی سے ان کو دیکھا اور مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ یار یہ کتنے وہ ہیں، بتا تو دیتے مجھے۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے رونق آ گئی تھی۔ یہ میک اپ اوور لگ رہا ہے۔ وہ بلشن اور لپسٹک ہلکی کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میک اپ اب نارمل تھا، بس خوش ہونے کی وجہ سے زیادہ لگ رہا تھا، یعنی خوشی ہی اس کا میک اپ تھی۔